اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأہلکنا اشد منہم بطشا ومضى مثل الاولین۔ تو ہم نے ان میں سے سب سے زیادہ سخت لوگوں کو ہلاک کر دیا اپنی پکڑ کے ذریعے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہے۔ کل کی آخری آیت جو تھی وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، جن نبیوں کو بھی ہم نے ان کی قوم کے پاس بھیجا ہے تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے، یعنی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ بالکل اپنی ضد پر اڑے رہے اور اخیر تک ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ آج کی آیت میں ہے، اور اس میں ایک خاص بات فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان قوموں میں بھی جو سب سے زیادہ طاقتور مضبوط سمجھے جاتے تھے ہم نے ان سب کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو یہ چھوٹے موٹے لوگ یا جن کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، اگر یہ لوگ اس وہم و گمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو یہ ذرا دیکھے پیچھے پلٹ کے پیچھے کی تاریخ دہرائے کہ ان سے بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ فرعون کتنی بڑی حکومت اور کتنے ان کے پاس لاؤ لشکر تھے، کیا اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کر دیا نافرمانی کرنے کی وجہ سے؟ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا وہ زمین پر باقی رہا؟ اسے نہیں ختم کر دیا گیا؟ اور ایسی بڑی بڑی طاقتیں قوم عاد و ثمود، یہ سب بھی کھانے پینے میں بھی، جسمانی طاقت و قوت میں بھی، اور فنی مہارتوں میں بھی بہت زیادہ چیزیں تھیں ان کے پاس، لیکن پھر بھی جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اڑے رہے ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ مکہ والے ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس نہ حکومت ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ غلہ اور دیگر چیزوں کی فراوانی ہے، تو پھر یہ کس چیز پر اتراتے ہیں اور ان کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے؟ تو پہلے لوگوں کی مثال ہے وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کی مثالیں گزر چکی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ واقعات دہرا لیں، ان کے لیے وہ واقعات جو ہے سبق بنیں گی۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ ان کو طاقت و قدرت میں زبردست اور علم میں بہت زیادہ جاننے والے ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کو جواہر کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی تخلیق میں یہ کافر و مشرک بھی مانتے ہیں کہ یہ وہ واجب الوجود ذات نے ہی انہیں بنایا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، اور جس کی طاقت و قدرت سب پر غالب ہے، جس کا علم سب پر فائق ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ۔ تو اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے، سوال ہوا نہیں ہے، یہ فرضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی نوبت ایسی ضرورت پڑی کہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑ گیا کہ ان چیزوں کو کس نے بنایا ہے، تو ضرور یہ ان کا جواب یہی دیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب وہ اللہ کو جس نام سے بھی جانتے ہو وہ اسی نام سے بتائیں گے کہ ہاں اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہندو ہے دوسرے مذہب والے ہیں وہ اللہ نہیں کہتے، وہ اپنے لفظوں میں کچھ اور کہتے کہ جو سب معبودوں سے آگے ہے اور جو سب کا خالق و مالک ہے اس نے بنایا ہے۔ تو ایسے ہی ان کافر و مشرک سے اگر آپ پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو ضرور یہ یہی کہیں گے کہ اس کو بنانے والی ذات وہ ہے العزیز، جو طاقت و قدرت میں سب سے زیادہ زبردست ہے، العلیم، جو علم میں سب سے زیادہ فائق سب سے زیادہ جاننے والی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہوئی۔ کل قرآن کریم کی 5 صفات بیان کی گئی تھی۔ قرآن کریم دلیل ہے اور توحید جو ہے یہ مدعا ہے جس پر بات ہو رہی ہے، تو دلیل پہلے آ گئی ہے، اب جو مدعے کی بات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ جب انسانوں کی بڑی بڑی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے
زمین و آسمان بنانے والی ذات اللہ کی، انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، کائنات بنانے والی ذات اللہ کی، اور دیگر جتنی مخلوقات ہیں، انسانوں کو جہاں سے جو کچھ بھی فائدہ پہنچتا ہے، جس انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہ سب کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر عبادت اطاعت کسی اور کی کیسے ہوگی؟ یہ تو ایسا ہی ہے بالکل کہ کھلائے کوئی اور سر جھکائے کہیں اور جا کر، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو ذات ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہی ہے، عبادت کا حق اسی کا ہے، اور اس کے اندر کوئی دوسرا شریک اور ساجھا نہیں، تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایک صفت اللہ کی یہاں ہو گئی کہ اللہ نے کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو بنا کر دیا ہے، انسان اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، مہد بچھونے نرم اور گداز جگہ کو جہاں انسان تسلی سے رہ سکے، اپنی دیگر ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے اسی زمین پر راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، راہیاب ہو سکو۔ یہ راہیابی اپنے لفظی معنی میں، یعنی انسان کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ راستوں کے ذریعے وہاں تک پہنچے گا، تو یہ راستے بھی اللہ تعالیٰ نے ہموار بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ایسا بنا سکتے تھے کہ راستے میں کہیں دلدل آ جائے، کہیں کھائی آ جائے، کہیں کوئی اور چیز آ جائے، اور انسان اس طرف سے اس طرف جا ہی نہ سکے، ایک ہی جگہ پیک ہو کر رہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا۔ انسان آج پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پانی کے ذریعے، پانی جہازوں سے بھی اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور دیگر سواریوں سے ٹرین وغیرہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا زمین کو بنایا ہے کہ انسان اس میں چل سکے، اس میں راستے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا رکھے، اور انسان کو پھر عقل و شعور عطا کیا۔ انسان جن چیزوں سے سواریاں بناتا ہے وہ میٹیریل اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوہا نہ پیدا کرتے، یا وہ چیزیں جیسے پیٹرول ہے یا دیگر چیزیں جن سے یہ لوگ مدد لیتے ہیں، سرے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی نہ ہوتا، تو پھر یہ لوگ کس طرح راستہ طے کرتے؟ تو یہ ضرورت کو بھی پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس ایک آیت میں دو باتیں آئی، ایک تو الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا ہموار اور گداز بنایا کہ جس پر انسان رہ سکے، ٹک سکے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ زمین کو اتنا زیادہ ڈھیلا بھی نہیں بنایا کہ انسان اس میں دھس جائے، اور اتنا زیادہ پتھروں کی طرح سخت بھی نہیں کہ اس سے غلہ جات یا دیگر پانی اور جو ضرورتیں پوری ہوتی ہے وہ ضرورتیں پوری نہ ہو سکے۔ اور دوسرا کہ اسی زمین پر راستے بھی بنائے۔ دو صفت اس میں ہو گئی، تین صفت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، یعنی جس زمین پر جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اتنا نازل کرتے ہیں۔ کھیتی کی زمین میں اتنا زیادہ بارش نہیں ہوتی کہ وہاں بارش کی وجہ سے ہی فصل برباد ہو جائے اور کچھ پیداوار ہی نہ ہو۔ جہاں نہر ہے، دریا ہے، تو وہاں اتنا کم بھی نہیں کرتے کہ وہاں پانی ہی نہ رہے اور بعد میں انسانوں جانوروں کی ضرورت ہی پوری نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی اندازے سے برساتے ہیں کہ کھیت والوں کا کھیت بھی پورا ہو جائے اور ندی نالوں میں بھی پانی جا کر جمع ہو جائے اور بعد تک ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ تو بقدر ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ویران علاقوں کو زندگی عطا کی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ متکلم بن کر بات کر رہے ہیں، اوپر جو تھے وہ غائب بن کر بات کر رہے تھے، اور اب جو ہے متکلم فرسٹ پرسن بن کے، پہلے تھرڈ پرسن پہ تھے، کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے بلدتم میتا، مردہ شہر کو، مردہ علاقے کو زندگی دی۔ یہ لفظی معنی ہے۔ تو مردہ علاقہ مطلب ویران بستی، ویران
علاقہ، جب وہاں خشکی تھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دیا، وہاں پیڑ پودے اور دیگر چیزیں اگ آئی، جانور بھی اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور انسان کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور زمین اگانا شروع کر دیتی ہے، ایسے ہی جب سارے انسان مر جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے اپنی طرف سے اور سارے انسان اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ تو کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا، تم مر کر زمین میں چلے جاؤ گے۔ تو کافر و مشرک کو اس بات پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، بوٹیاں گل سڑ جائیں گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ اس کا جواب تھا یہاں۔ اور چوتھی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی آ چکی، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ تو یہ پانی اتارنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے، تو یہ انعام دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمام قسموں کو پیدا کیا، ہر چیز کی قسمیں، اور تمہارے لیے کشتیاں اور سواریاں پیدا کیا، بنایا، جس پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم جب اس کی پیٹھ پر برابر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کے انعام کا تذکرہ کرو جب تم اس پر بیٹھ چکو اچھی طرح، اور تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو کام پر لگایا، مسخر کر دیا، اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ یقیناً ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ ہر چیزوں کی قسمیں بنانے میں بھی حکمت ہے۔ بعض مرتبہ انسان ایک چیز سے، ایک جیسی چیز سے اکتا جاتا ہے۔ کسی آدمی کو روزانہ بوٹیاں ہی دی جائے، گوشت کھلایا جائے، اگرچہ گوشت بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ اکتا جاتا ہے ایک وقت کے بعد، پھر وہ کھانا نہیں چاہتا۔ تو کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف قسمیں بنا دی، کبھی روٹی کھا لو، کبھی چاول کھا لو، کبھی بوٹیاں ہیں تو بوٹیاں بھی مختلف قسم کی، بکرے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، مرغے ہیں، ایک سے دل بھر جائے دوسرا کھا لو، قسمیں بنا دی، پھول ہے، رنگ ہے، سب میں قسمیں پیدا کی ہے۔ تو یہ بھی انسان کے فائدے کا اور انسان کے دل لگنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور یہ انعام بھی اللہ نے کیا ہے کہ ہر چیز کی قسمیں بنائی۔ اور وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور کشتی اور جانوروں کو سواری بنا دیا۔ کشتی پر سوار ہو کر انسان دور دور کی سفر کرتے ہیں، اس سے بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں اور انسان کا بہت کام نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا بنایا۔ پانی میں کچھ ایسا کچھ بناتے اللہ تعالیٰ کہ پانی اپنے اوپر کشتی کو چلنے ہی نہ دے، یا کشتی بنانے کا عقل و شعور اللہ نے انسان کو دیا ہی نہ ہوتا۔ جن چیزوں سے کشتی بنائی جاتی ہے وہ میٹیریل اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ جس سے بنایا جائے، تو کیسے یہ لوگ بنا لیے ہوتے؟ جانور کو اتنا زیادہ بدماش، اتنا زیادہ شریر بنا دیے ہوتے کہ وہ اپنے پیٹھ پر کسی کو سوار ہی نہ ہونے دے، تو کسی کے اندر کیا قدرت تھی کہ زبردستی سوار ہو جائے؟ ہے کچھ ایسے جانور آج بھی کہ جس پر انسان سواری نہیں کر سکتے، وہ خونخوار ہے، درندے ہیں، یا پھر شرارتی حد سے زیادہ ہے، سواری نہیں ہو سکتی۔ چند گنے چنے جانور ہے کہ جس پر انسان سواری کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے تاکہ اس پر انسان سواری کرے اور اپنی ضرورتیں پوری کرے، جہاں جانا چاہے جائے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ جب تم اس کی پیٹھ پر برابر بیٹھ جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اپنے رب کے انعام کا تذکرہ کرو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر برابر بیٹھ جاؤ۔
سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جب تم اس پر بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کتابوں میں طریقہ یہ لکھا ہے کہ جب سواری پر آدمی سوار ہونے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو، جب بیٹھ جائے الحمدللہ کہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سواریوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو جانوروں کی ضرورت نہیں، اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ سواری کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان عیوبات سے پاک ہے، ان ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، کام پر لگا دیا، ہمارے قابو میں کر دیا۔ تسخیر کے یہی معنی آتے ہیں۔ وما كنا له مقرنین، ہم خود اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں تک ہے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔